جی سبھی سننے والوں کو ایک بار پھر سے کہیں گے خوش آمدید. اور آج کا ذرا سپورٹس سیگمنٹ ہمارا تاخیر کا شکار ہوا, لیکن اس کی بنیادی وجہ یہی تھی, ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس اس حوالے سے سرپرائز موجود ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پی بی سی سی کے چیئرمین سید سلطان شاہ صاحب. ان سے ہم نے بلائنڈ کرکٹ کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان پہ بات کرنی ہے, اور اس کے علاوہ اس وقت ایک لیگ بھی چل رہی ہے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. سب سے پہلے سر کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, بہت شکریہ جی انوائٹ کرنے کے لیے. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا, الحمدللہ. آپ نے ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 سیالکوٹ چینل کے لیے ٹائم نکالا. جی جی سر میرا آپ سے سوال سامعین کی دلچسپی کے لیے یہ ہے, بیسکلی اس وقت ایک تو ہماری چل رہی ہے لیگ, اور یہ لیگ چل رہی ہے جی اے ایس اے یعنی آغا شوکت علی ون ڈے بلائنڈ سپر لیگ. تو پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ اے ایس اے یعنی آغا شوکت علی کے نام سے یہ لیگ کیوں منسوب ہے, اور کب سے اس لیگ کا آپ انعقاد کر رہے ہیں؟ یہ 2009 سے ہم اس کا انعقاد کر رہے ہیں. اس کے لیے وجہ پیچھے یہ ہے کہ آغا شوکت صاحب پاکستان میں بلائنڈ کرکٹ کے پائنیئرز میں سے ہیں. جی جی. اور جب ان کا انتقال ہو گیا اور یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی, تو اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی خدمات کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ان کے نام سے ایک ٹورنامنٹ جو ہے وہ منسوخ کر دیا جائے. تو یہ 2009 سے چل رہا ہے, اور اس میں 5 ٹیمیں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, 4 صوبوں کی اور ایک فیڈرل کی یعنی اسلام آباد کی. جی جی. اور اس میں پورے ملک سے ہم 70 لڑکے چنتے ہیں جو بیسٹ ہوتے ہیں. جی جی. پھر وہ مختلف صوبوں میں کھیلتے ہیں. تو یہ بہاولپور میں لیگ چل رہی ہے 24 تاریخ سے 28 کو اس کا فائنل ہوگا. یہ اس کے پیچھے جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے. سر ابھی تک اگر اس لیگ کو ہی تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیں تو اس میں بڑا اچھا ٹیلنٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے, اور آپ کی کوشش کاوشوں کو بھی ہم خراج تحسین پیش کریں گے. ظاہر ہے ٹیلنٹ فائنڈ کرنا اور اس کے بعد اسے تراشنا, پھر ٹیلنٹ کو مواقع دینا, یہ بڑی بات ہے. اور ایک پلیئر ایسے ہیں جن کا تعلق کوئٹہ سے ہے, انہوں نے ایک میچ میں ہیٹرک بھی کی. اور اس کے علاوہ کل اگر ہم اپنے انٹرنیشنل پلیئر کی بات کر لیں بدر کی, تو بدر نے بڑا اچھا پرفارم کیا, انہوں نے ٹرپل سینچری سکور کی. تو اوور آل اس لیگ کے حوالے سے میں ڈسپلن کی بھی اگر بات کر لوں تو ڈسپلن پہ بھی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جا رہا. جہاں پہ کھلاڑی غلطی کرتے ہیں انہیں پراپر جو ایس او پی ہے اس کے مطابق وارن کیا جاتا ہے. تو ذرا لیگ کے سٹینڈرڈز پہ بھی تھوڑی سی بات کیجئے, اور نئے کھلاڑیوں کے حوالے سے ذرا بات کیجئے. ہم یہ تو وقتاً فوقتاً فالو کر رہے ہیں کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. بیسکلی ان لیگز کا مقصد بھی یہی ہے. دیکھیں کرکٹ جو ہے نا وہ کھیل جینٹلمینز کا ہے, اور اس کے لیے ڈسپلن تو بنیادی شرط ہے. بالکل. وہ تو اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر آپ کرکٹ نہ کھیلیں. ایسے ہی ہے. تو یہ تو بہت ضروری ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے. اور یہ کرکٹ کرانے کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ یہ ہم ان کے میچ کرا دیں, بلکہ زندگی میں ایک ڈسپلن نظم و ضبط جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بالکل. وہ بھی اس سے بچے سیکھتے ہیں. تو جو معیار کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں لیگ ہے, اور اس میں تو ٹاپ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے پاکستان کا وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے. تو ظاہر ہے پھر اس کی ایک کوالٹی تو بنتی ہے کہ آپ کو یہاں پہ کوالٹی کرکٹ کھیلنے کو دیکھنے کو ملتی ہے. اور پاکستان کا جو ڈومیسٹک اسٹرکچر ہے یا پاکستان کا جو ڈومیسٹک ٹورنامنٹس ہیں وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ہیں اور سب سے زیادہ ہیں. جی. یعنی پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل خود جو ہے وہ 3-4 سال کے ٹورنامنٹ نیشنل لیول پہ منعقد کرتی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے ایفیلیٹڈ کلبز ہیں اس میں بہت سارے کلب ہیں, جیسے اسلام آباد ہے, لاہور ہے, گجرانوالا ہے, اور بہاولپور ہے, اور پشاور ہے. یہ 4-5 ہمارے کلب ہیں جو باقاعدگی سے اپنے ٹورنامنٹ بھی منعقد کرتے ہیں. یہ اس ایونٹ سے لادا ہیں جو ہمارے پی بی سی سی کے کیلنڈر میں. تو جتنی کرکٹ پاکستان میں ہو رہی ہے اس کی اگر ہم پوری دنیا سے موازنہ کریں تو وہ کہیں بھی نہیں ہو رہی. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں سے بہت سارا ٹیلنٹ نکلتا ہے. آپ کو جیسے آپ نے بتایا کہ جی کوئٹہ کے ایک بچے نے 5 وکٹیں لیں اور ہیٹرک بھی حاصل کی. بالکل. تو ٹیلنٹ کہیں بھی ہو, بلائنڈ کرکٹ کی کامیابی اور اس کی جو ریکارڈز ہیں اور اس کا جو سارا کچھ مطلب آپ اس کا اگر پروفائل دیکھتے ہیں اس کے پیچھے صرف ایک چیز ہے کہ ہم میرٹ کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. بچہ کہیں کا بھی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور سے ہماری نارمل کرکٹ میں لاہور, کراچی یا بڑے شہروں کے بچے ہوتے ہیں, جبکہ بلائنڈ کرکٹ میں آپ کو ہر جگہ کا بچہ نظر آئے گا, چاہے وہ گلگت بلتستان ہے, چاہے کشمیر ہے, چاہے بہاولپور ہے, چاہے کوئٹہ ہے. تو جہاں بھی میرٹ ہے, جہاں بھی ٹیلنٹ ہے اس کو ہم لے کے آتے ہیں, اور الحمدللہ کہ اس کو موقع بھی دیا جاتا ہے اور لڑکے پرفارم بھی کرتے ہیں.
बिल्कुल اور اس सर। وقت پاکستان کی بلائنڈ ٹیم جو ہے وہ T20 میں بھی اور ODI میں بھی نمبر 1 ہے. تو یہ ایک اعزاز ہے پاکستان کے لیے. یہ سر آپ کا ویژن ہے، آپ اس وقت موجودہ چیئرمین بھی ہیں اور آپ اس طرح سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، ٹیم کو پراپر آپ سپورٹ کرتے ہیں. نہ صرف ٹیم خود جیتی ہے، نہ صرف کھلاڑی اپنا نام روشن کرتے ہیں، بلکہ وطن عزیز کا نام روشن کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں. سر ایک اور معاملہ ہے جو نہ صرف پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے بلکہ دنیا بھر میں میں سمجھتا ہوں بلائنڈ کرکٹ کے لیے اعزاز کی بات ہے. ابھی پچھلے دنوں میں خبر آ رہی تھی جسے میڈیا نے بھی کافی ہائی لائٹ کیا، پہلا بلائنڈ کرکٹ اسٹیڈیم بنانے کا اعزاز یہ پاکستان کو حاصل ہوا ہے، اور اس میں یقیناً آپ کی بہت زیادہ کوشش کاوش ہے. اس حوالے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بلائنڈ کرکٹ اسٹیڈیم کا جو مطالبہ ہے بڑا درینہ تھا اور یہ بہت عرصے سے تھا. جی یہ 2002 میں جب ورلڈ کپ پاکستان ٹیم جیتی تھی تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے ایک خط اراضی پاکستان بلائنڈ کرکٹ کو دیا. بعد میں پھر وہ LDA سٹی میں تھا، وہاں پر روڈ آ گیا کہ جی یہاں سے روڈ نکلنا ہے تو وہ کینسل کر دیا گیا. ہوں تو پھر ہم نے دوبارہ سے ایفرٹ کر کے ایک اور جگہ پر وہیں اسی سے کچھ 5 کلومیٹر پہلے ایک جگہ حاصل کی، اور پھر اس وقت کی جو حکومت تھی اس سے ریکویسٹ کی، شہباز شریف صاحب نے وہ اسٹیڈیم بنایا. جی جی اسٹیڈیم 2018 میں بن گیا تھا لیکن وہ ہمارے ہینڈ اوور نہیں ہوا تھا. جی جی تو پھر ہمیں ایک لمبا اس کے پیچھے جدوجہد کرنی پڑی، بھاگ دوڑ کرنی پڑی، لوگوں کو بار بار لوگوں سے مل کے ملاقاتیں کر کے ان کو تیار کیا گیا، اور پھر جو وہ اسٹیڈیم اب جا کے کہیں ہمارے ہینڈ اوور ہوا ہے اور ہم اس کو اب پراپر طریقے سے بنا رہے ہیں. خاص طور پہ جو اس کی فیلڈ ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل لیول کی پلینگ فیلڈ ہو جہاں پہ ہمارے نیشنل ڈومیسٹک بلکہ انٹرنیشنل میچز بھی ہو سکے. اور اب اس کے اندر ایک جو بڑا منصوبہ ہے، اب جیسے آپ سیالکوٹ سے ہیں اور آپ کا اسٹیشن جی سیالکوٹ میں سنا جا رہا ہے، تو وہ ایک ہاسٹل کی تعمیر ہے. جی جی تو جس میں 150 بچے جو ہیں وہ رہیں گے اور اپنی کرکٹ اکیڈمی وہاں قائم کریں گے. ہم ان کے ٹورنامنٹس بھی ہوں گے، ان کے کیمپس بھی ہوں گے، بچیاں اور بچے دونوں. لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں اس پہ سپورٹ کریں اور ہاسٹل کی تعمیر میں ہماری ہیلپ کریں. باقی تو ہم نے چیزیں کر لی ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ یہ دنیا کا پہلا بلائنڈ کرکٹ اسٹیڈیم ہے جو صرف بلائنڈ کرکٹ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے اور بنایا گیا ہے، اور ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا. ایکسیسیبل ہے، اس میں ریمز ہیں، اس میں ساتھ میں ریلنگ ہے کہ بلائنڈ لوگوں کو جو ہے کسی قسم کی چوٹ نہ لگے، ان کی جو موومنٹ ہے، موبلٹی ہے، وہ آسان ہو. تو اس کے اوپر کیونکہ جب یہ بن رہا تھا تو اس کے اندر پورا آؤٹ پٹ ہمارا شامل تھا، اور ہم نے جو کنسٹرکشن کمپنی تھی اور جو حکومت تھی اس کے ساتھ مل کے اس کو تعمیر کرنے میں ہماری ان پٹ تھی. تو ساری چیزوں کو مطلب ملوز خاطر رکھا گیا ہے. یہ بھی ایک پاکستان کے لیے اعزاز ہے کہ جی آپ کے پاس پہلا بلائنڈ کرکٹ اسٹیڈیم ہے دنیا کا. تو وہی بات ہے کہ اگر آپ سچے ہیں، آپ اپنے کاز کے ساتھ مخلص ہیں، ایمانداری سے کام کرتے ہیں، تو آپ کہیں نہ کہیں آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی دیتا ہے جو بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے. تو سو یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے. ایسا ہی ہے سر، نو ڈاؤٹ. ایک تو بلائنڈ کرکٹ کے حوالے سے وقتاً فوقتاً ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن دوسرا یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، اس لیے ہم نے اس پہ اسپیسیفکلی آپ سے ٹائم مانگا، اور آپ کا شکریہ، آپ نے ریڈیو پاکستان FM 101 سیالکوٹ کے لیے وقت نکالا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت نہ صرف سیالکوٹ میں آپ کو اس وقت ویا لائیو اسٹریمنگ بھی دنیا بھر میں سنا جا رہا ہے. سر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کھلاڑیوں کے لیے، اوور آل کوئی میسج دینا چاہیں، کوئی یوتھ کے لیے اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں. یوتھ کے لیے یہ میسج ہے کہ اپنی زندگی میں مایوسی کو قریب نہ آنے دیں. اچھے برے وقت آتے ہیں انسان کی زندگی میں، کبھی آپ کی جو ایجوکیشن ہے اس میں مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے ہوتے، کبھی آپ ایجوکیشن لے لیتے ہیں پھر نوکری نہیں ملتی. بہت ساری انسان کی زندگی میں مشکلات درپیش ہوتی ہیں، ہمیشہ ہماری زندگی میں بھی تھیں. لیکن اگر آپ خلوصی نیت کے ساتھ اور پوری لگن کے ساتھ اپنے کاز کے پیچھے مخلص ہیں اور زندگی میں خواب ضرور دیکھیں اور ان کی تعبیر حاصل کرنے کی کوشش کریں. جو آدمی خواب نہیں دیکھتا، اپنے مستقبل کے بارے میں بڑا نہیں سوچتا، وہ ظاہر ہے اس نے کہاں جانا ہے. تو زندگی میں بڑے خواب دیکھیں اور ان کو تعبیر کرنے کی کوشش کریں جس طرح ہم نے کی. ایک بالکل بنیادی لیول سے ایک اسکول کے اندر بیٹھ کے یہ خواب دیکھنا کہ ہم اس طرح پاکستان کی ٹیم بنائیں اور وہ پوری دنیا میں ہماری نمائندگی بلائنڈ لوگوں کی کرے. تو یہ خواب تھا، اس کو ہم نے تعبیر کیا، اور الحمدللہ آج آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان ٹیم ورلڈ چیمپئن بھی ہے، اس کے پاس ورلڈ ریکارڈز بھی ہیں. ہمارے بچے پوری دنیا میں ٹریولنگ کرتے ہیں، ان کو حکومت کی طرف سے 5 بڑے 4 سول ایوارڈ دیے گئے ہیں. تو یہ ایک دن میں نہیں ہوا، اس کے پیچھے پوری زندگی کی جدوجہد شامل ہے. تو تمام جو یوتھ ہے وہ اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں، اپنے خواب دیکھیں اور ان کو تعبیر حاصل کرنے کے لیے پوری جدوجہد کریں.
बिल्कुल जी, कुछ भी अगर हमने हासिल करना है तो उसके लिए मेहनत तो करना ज़रूरी है। और यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूँगा, जो करने के लिए भी ख़ासी मेहनत करना पड़ी है। हमारी जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है, ये सिर्फ मेंस की नहीं है, बल्कि हमारी ख़वातीन की भी क्रिकेट टीम मौजूद है, जिसमें अभी कुछ अर्सा पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ भी हुई थी। सर, अगर आप थोड़ी सी इस हवाले से भी सामीन को आगाही देना चाहें तो। हमारी जो ब्लाइंड बच्चियां हैं उनके लिए जिंदगी में एक्सपोजर बहुत कम है। उनको तो ज़ाहिर है बेचारे को घर से बाहर जाने के लिए भी बहुत तगदो करनी पड़ती है, फिर उनको एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए। तो ये पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने ये भी एक ख्वाब था और ये हमने पूरा किया। और पाकिस्तान में हम पहले हैं दुनिया में जिन्होंने विमेन क्रिकेट नेपाल के साथ शुरू की, और पहली इंटरनेशनल जो सीरीज हुई वो पाकिस्तान और नेपाल की हुई। तो ये भी एजाज पाकिस्तान को मिला। और अब अल्हम्दुलिल्लाह विमेन की पूरी दुनिया में 6-7 टीमें बन गई हैं। और अभी 11 नवंबर से लेके 23 नवंबर तक विमेन का पहला ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया और श्रीलंका में। ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें हाइब्रिड मॉडल पे क्रिकेट हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान जो है और इंडिया एक दूसरे के मुल्क में ट्रैवल नहीं करते, तो इसलिए इसको हाइब्रिड मॉडल पे किया जा रहा है। और पाकिस्तान के सारे मैचेस जो हैं वो श्रीलंका कोलंबो में रखे गए हैं। और पाकिस्तान विमेन टीम का कैंप इस वक्त जो है वो मीरपुर आजाद कश्मीर में कल से शुरू हो गया है। उसमें हमारी 16 रुकनी टीम जो है वो ट्रेनिंग हासिल कर रही है। मुझे बड़ी उम्मीद है अपनी बच्चियों से कि वो, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये वर्ल्ड कप हो रहा है विमेन का, तो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। उनको हम भरपूर तैयारी करा रहे हैं और हमारी बड़ी उनसे तवक्कुआत है। हालांकि बिल्कुल ये नई चीज है और हमारी बच्चियां उस तरह से तो उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली जिस तरह बाकी इंडिया या नेपाल की टीम वगैरह खेलती है। उनके थोड़ा सा कल्चर में भी ये चीजें हैं, उनको हमें काफी चीजों को फेस करना पड़ता है, बच्चियों का मामला होता है। तो बहरहाल जो भी हमसे हो सका अपने वसाइल में रहते हुए और बड़ा सेफ एनवायरनमेंट में हमने ये टीम बनाई है और इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप में जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि वहां जाकर ये कोलंबो में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान का उसी तरह नाम रोशन करेंगी जैसे हमारी मेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम करती है। इंशाल्लाह सर, आपके लिए और तमाम खिलाड़ियों के लिए बेस्ट विशेस हैं, और दुआ हमारी यही है कि पाकिस्तान और खेल खिलाड़ी दिन दुगनी रात चुगनी इसी तरह तरक्की का सिलसिला जारी और सारी रखें। आपके लिए ढेरों दुआएं हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने FM 101 सियालकोट चैनल ऑफ रेडियो शुक्रिया जनाब, पाकिस्तान बहुत के लिए शुक्रिया। वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम।